الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی جان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ حضرات محترم، ذی القعدہ کا مہینہ تقریباً اختتام پذیر ہے۔ آج 28 تاریخ ہے، کل یا پرسوں انشاءاللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ حالات کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت شان اور خلیل اللہ بنایا اور کئی باتوں سے آزمایا۔ پہلے پارے کے اندر یہ بات فرمائی گئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا گیا تو انہوں نے وہ امتحان اور وہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے پوری کی اور اس کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے فرما روا اور امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات کی ہے، جس میں جو دو واقعات انتہائی اہم ہیں۔ ایک کا تعلق ان کی ذات سے ہے، دوسرے کا تعلق ان کے بیٹے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک آزماتے رہے ہیں، لیکن وہ خلیل اللہ تھے، وہ اللہ کے عاشق تھے، ہر بات کے پیچھے پورے کے پورے اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ مقام بنایا
بے شک اس میں شک نہیں کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک وہ خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف متوجہ رہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی نسل سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ایک یہ خصوصیت بھی حاصل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوسرا قرآن پاک کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے حبیب آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو اختیار کیجئے، آپ کی ملت کو اختیار کیجئے۔ بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی اس امت میں چلی آ رہی ہیں، جس میں قربانی بھی ہے اور جس میں اور بھی سنتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ہمارے عالم مولانا عبدالحمید توسوی، انہوں نے کتاب لکھی بڑی پیاری، اس کے اندر لکھا یہ معانقہ جو ہے، باغلگیر ہونا، یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ بہرحال اس کی تفصیل اس وجہ سے نہیں بیان کی جا رہی کہ ٹائم کی نزاکت ہے اور قربانی کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ قربانی کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ ایک تو اللہ پاک آزماتے رہے، وقت کا بادشاہ نمرود، تیسرے پارے کے اندر جو اس کے ساتھ مذاکرہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کا ذکر ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اور ایک قوم کے ساتھ جو بات چیت ہوتی رہی، اور اس وقت ستاروں کی پوجا کرنے والے اور چاند کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، اس کی تردید بڑے خوبصورت انداز کے اندر وہ بات سمجھائی تبلیغ کے ساتھ۔ اس کا ذکر 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ سگا باپ آزر وہ بت تراشا کرتا تھا اور بت بیچا کرتا تھا۔ اس کو جو آپ نے تبلیغ کی اور توحید بتائی، اس کا ذکر 16 پارے کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ بسم اللہ۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ارشاد ہے، اور اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ بار کو بھی یہی سمجھایا، نمرود کو بھی یہی سمجھایا، پوری قوم کو بھی یہی سمجھایا، لیکن ساری قوم اور نمرود بادشاہ اور سگا باپ اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی کے اندر حکمت ہوگی، اللہ کی باتوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام تھا، جد انبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور جو 17ویں پارے کے اندر سورۃ انبیاء کے اندر ذکر ہے، اس میں ساری قوم خلاف ہو کر
یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. فرشتے بھی آئے اور اپنی اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی. اگر ابراہیم علیہ آپ کی مدد چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حاجتی، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی، میرا اللہ جیسے چاہتا ہے میں اسی کے لیے تیار ہوں. تو کتنی مدت آگ جلتی رہی، تیار ہوتی رہی. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے ایک بہت بڑا پنگھورا تیار کیا، اس میں ڈال کر اس آگ کے اندر ڈالنے کا طریقہ اختیار کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے فرمایا کہ اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، زیادہ نہیں، زیادہ ٹھنڈی نہیں، سلامتی باجی، علی ابراہیم، ساری دنیا کے لیے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا چاہتی ہے کہ آپ جل جائیں، اللہ چاہتے ہیں آپ بچ جائیں. ہوتا ہے وہی جو اللہ چاہتے ہیں. یہی بات اسی پر بار بار مشق کرائی جاتی ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہر جگہ کارفرما ہے. آگ بھی محتاج ہے، پانی بھی محتاج ہے، گرمی بھی محتاج ہے، سردی بھی محتاج ہے. حضرت مجھے بات یاد آ گئی، آپ سارے حضرات دعا بھی کرنا. یہ انتہائی نازک وقت ہے، اللہ علماء حقہ کو محفوظ فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے. کچھ مدت پہلے شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی مدث ذلہ العالی، پتہ اللہ نے کتنا کام ان سے ابھی لینا ہے. ان پر حملہ ہوا کار میں، ان کا محافظ بھی شہید ہو گیا، ان کا ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا. یہ کل کی بات ہے. ایک اور آدمی وہ چاقو لے کر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس وقت بھی ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بچا لیا اور وہ گرفتار ہو گیا اور وہ پکڑا گیا. یہ حالات ایسے ہیں کہ علماء حقہ کی جو جان ہے، وہ جو جسم ہے، وہ جو شخصیت ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. ان کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ان کی وجہ سے اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے. تحریری لحاظ سے، تقریری لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اسلام کے محافظ ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی ذات کو محفوظ رکھے اور ان سے دین کا کام لے. اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمان مدث ذلہ العالی، اللہ پاک ان کو بھی حفاظت میں رکھے. بہرحال کئی بزرگ جا رہے ہیں، دعا کرنی چاہیے، ہر آدمی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء حقہ کی حفاظت فرمائے. یہ بات آ گئی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی تھی. جتنے دن وہ آگ میں رہے سب سے بہترین دن زندگی کے وہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگ سے نجات بھی عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہ بات قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے بچے، آپ نے ارادہ کیا وقال انی مہاجر الی ربی،
کہ میں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا ہوں، صرف 2 آدمی ساتھ تھے، ایک آپ کی بیوی سارہ اور ایک آپ کے بھتیجے لوط، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور بستیوں میں آپ ان کو بھیجا۔ وہ علیحدہ ایک واقعہ ہے۔ آپ الیادین کے علاقے میں، پھر حاران کے علاقے میں تبلیغ فرماتے رہے، پھر اس کے بعد فلسطین کے علاقے سے ہوتے ہوئے مصر میں گئے، مصر میں تبلیغ فرماتے رہے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، وقت نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اور بادشاہ وقت جو انتہائی ظالم بھی تھا اور وہ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہتی تھی، لیکن حضرت سارہ کو اللہ پاک نے بچایا اپنی مہربانی سے اور اپنی حفاظت سے، اور وہ اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ وہ حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی، اور وہاں سے رخصت ہو کر ایک نسبت قائم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ آ گئی اور عراق کے علاقے میں اپنے شہر کے اندر، یعنی جہاں اللہ پاک نے حکم دیا تھا فلسطین کے علاقے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے دعا مانگی، رب حبلی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین بڑھاپے کی عمر میں 87 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا فرمائے، اور اسماعیل علیہ السلام وہ کتنے اعلیٰ تھے، کتنے عمدہ تھے۔ وبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے خوشخبری سنائی حلیم بیٹے کی، اور وہ لڑکا ایسا جو ساری صفات کا، یعنی اللہ پاک نے اسے مجسمہ بنایا ہوا تھا، شکل میں، عقل میں، حلم میں، بردباری میں، نیکی میں، تقوی میں، بڑی صفات عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت سارہ، انہوں نے برداشت نہ کیا، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، اور جب ہجرت کا وہاں سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر جاؤ، جبرائیل امین جہاں لے جائیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ تھے۔ چلتے چلتے جو کعبہ کا مقام تھا، بیت اللہ کا مقام تھا، وہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں آپ نے ٹھہرنا ہے۔ وہاں ان کو کچھ تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں اور کچھ بس کھانے کی مختصر سی چیز پیش کی، اور وہاں سے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، ایک آواز دی، انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسری آواز دی، تیسری دی، انہوں نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ پھر جواب دیا ہاں اللہ کا حکم ہے، اور اتنا ایمان تھا حضرت ہاجرہ کا، انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر اللہ کا حکم ہے۔ تو وہاں بہرحال ہر چیز ختم ہو گئی، چکر لگاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پانی بھی نہیں تھا، اور جہاں پانی کا کنواں ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر 7 چکر لگائے، اور جو نیچی جگہ آ جاتی تھی وہاں دوڑ پڑتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا پیار آ گیا کہ جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ 7 چکر پورے کیے، وہ اتنے قبول ہوئے۔ اور وہاں اس کے بعد جب ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو، اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت دعا میں، یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں، من ذریتی بواد غیر زرع، ایسی اپنی اولاد کو وہاں ایسی وادی میں جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے،
کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا زمین سے پیدا ہونے والی کوئی چیز، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ یہ کیوں؟ پہلی بات یاد رکھیں، وقت کا حاکم اور وقت کا بادشاہ اور جس کو اللہ پاک اختیار عطا فرمائیں، ان کا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کرنا اور پورا کرنا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تیری نماز پڑھتے رہیں میری اولاد۔ فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں۔ وارزقہم من الثمرات، ہر قسم کے پھل ان کو عطا فرمائیں۔ وہ دعا قبول ہوئی، آج بھی وہ معاملہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے متعلق جو باقی باتیں ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ صرف اتنی بات سن لیں کہ یہ جو عشرہ آ رہا ہے چاند نظر آنے کے بعد، اس کی ہر رات ترمذی شریف کی حدیث ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور اس کا ہر دن وہ دن ایسا سمجھو اس کو روزہ رکھنا ایسا ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب اور 1000 روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ایک ایک روزے کے بدلے عطا فرمائیں گے۔ اور جو عرفے کا دن ہوگا، نامی تاریخ کا دن ہوگا، اس دن جو آدمی روزہ رکھے گا اس کو 10,000 روزوں کا ثواب ملے گا، اور ایک سال گزشتہ، ایک سال آنے والا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ جو راتیں آتی ہیں یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو قائم رکھا، اور اس میں جو عبادت کرے گا دوسری عبادات سے زیادہ ثواب ہے۔ اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کثرت کرنا، اس کو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ راتوں کو عبادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور دن کو روزے رکھنا بہت بڑا اجر ہے۔ جب چاند نظر آ جائے تو یہ راتیں، پھر خاص طور پر عرفہ کی رات اور عید کی رات، یہ کئی گنا زیادہ اجر اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے کے سارے کوشش کریں۔ نوجوانوں کے لیے روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کسی زمانے میں کوئی 1-2 روزے ہم بھی رکھ لیتے تھے، لیکن بہرحال یہ جتنا یہ کوئی ثواب اور مستحب اور اجر ہے، یہ زبردستی نہیں ہے۔ جو رکھے گا وہ ثواب پائے گا، انشاءاللہ اسے اجر ملے گا۔ یہ اس کا ثواب اور اس کا اجر، اس کے لیے رات کو عبادت کرنا ثواب ہے، دن کو روزے رکھنا ثواب ہے، اور قربانی کے جانور خریدے بہت بڑا عمل ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ عرفہ کے دن قرآن پاک مکمل ہوا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتری۔ یہودی نے کہا تھا کہ یہ اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے یہ جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے، عرفے کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے، اور اس کا اجر یہ اجر ہے۔ یہ قرآن پاک مکمل ہوا، یہی مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہے۔ آج کل قربانیاں خریدی جا رہی ہیں شوق سے، محبت سے، سال کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ کوشش کریں قربانی کرنے کی، اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ راستہ ہموار کریں گے۔ اور اس میں ضرور توجہ کریں، ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے پر بھی اس کے متعلق کچھ بیان ہوگا۔ ہاں، ایک مسئلہ ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت وغیرہ کرا لیں اور ناخن وغیرہ اتار لیں، اور جب قربانی کر لیں اس کے بعد جا کر یہ اپنی حجامت وغیرہ مکمل کریں۔ لیکن یہ مستحب اور اجر ہے، ثواب ہے، جو ثواب لینا چاہتا ہے کریں، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ فرائض کی طرف زیادہ توجہ رکھیں، فرائض ناغہ نہیں ہونے چاہیے۔ رات کی عبادت، عشاء کی نماز، صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں،
یہ ہم میں بڑی سستی آ رہی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اتنی بڑی عبادت سے ہم محروم ہو رہے ہیں. لوگوں کی منتیں کریں، آپ خود بھی عشاء کی نماز، صبح کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں گے.